نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے قضا نمازوں کے مسائل۔ سامعین، جس چیزوں کا بندوں پر حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت مقرر گزر جانے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اور سامعین، توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھے، اس کو تو ادا نہ کرے، اور توبہ کہہ جائے تو یہ توبہ نہیں کہ وہ نماز جو اس کے ذمہ تھی وہ اب بھی ذمہ پر باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی۔ کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنے رب سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ استغفار۔ سامعین، اب قضا نمازوں کے مسائل کہ مسئلہ ہے کہ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن کی قضا واجب ہے، کہ وہ نمازیں جو وقت کے اندر واجب ہو کر فوت ہو گئی ہوں، خواہ جان کر فوت ہوں یا بھول کر یا نیند سے، تھوڑی ہوں یا بہت، سب کی قضا لازم ہے۔ ہاں، سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، اب تاخیر مکروہ ہے۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ قضا نماز کس وقت ادا کرے۔ سامعین، قضا نماز کے لیے کوئی وقت معین نہیں کہ عمر میں جب بھی پڑھے گا تو بری ذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع غروب اور زوال کے وقت قضا نماز بھی جائز نہیں۔ سامعین، بلا عذر شرعی تاخیر بھی گناہ ہے، اور طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اور غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل ادا کر سکتا ہے۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ اب بیدار ہونے یا یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، اب دیر لگانا مکروہ ہے اور گناہ کا باعث ہے۔ اور یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا شرعی ضرورت کے اسے رات میں دیر تک جاگنا منع ہے۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے یا بھولے کو یاد دلا دے۔ اور سامعین، مسئلہ ہے کہ جو نماز جیسی قضا ہوئی ہے اس کی قضا ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ مثلا سفر کی 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی اگرچہ سفر ختم ہو گیا ہو، اور اقامت کی 4 رکعت والی 4 ہی پڑھی جائے گی اگرچہ سفر میں قضا پڑے۔ اور سامعین، مسئلہ ہے کہ 5 فرضوں میں باہم اور فرض و وتر میں ترتیب ضروری ہے۔ مثلا کہ پہلے فجر پڑھے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر وتر پڑھے۔ مثلا کہ ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر پھر عصر پڑھے، یا اگر وتر قضا ہو گیا ہے تو اسے پڑھ کر پھر فجر پڑھے۔ اگر یاد ہوتے ہوئے عصر یا فجر کی پڑھ لی تو ناجائز ہے۔ اور سب مسئلہ ہے کہ قضا نمازیں جب 5 فرضوں سے زیادہ ہو جائے تو ان میں ترتیب ضروری نہیں، اسے اختیار ہے کہ ان میں سے جو نماز چاہے پہلے ادا کرے اور جو چاہے پیچھے، بلکہ قضا نمازوں وقتی نمازوں میں بھی ترتیب کی حاجت نہیں رہتی، ان میں بھی اختیار ہے کہ جو پہلے پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ اور سامعین، مسئلہ ہے کہ قضا نماز یاد نہ رہی اور وقتی پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد یاد آئی تو وقتی نماز ہو گئی، اور پڑھنے میں یاد آئی تو گئی۔ تو سامعین، مسئلہ ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر قضا نماز پڑھی تو وقتی نماز فوت ہو جائے گی تو پہلے وقتی نماز پڑھے پھر قضا پڑھے۔ اور مسئلہ ہے کہ ایک نماز قضا ہو گئی تو اس کے بعد حیض آ گیا تو حیض سے پاک ہو کر پہلے قضا پڑھے پھر وقتی پڑھے۔ اگر قضا یاد ہوتے ہوئے وقتی پڑھے گی تو نہ ہوگی جبکہ وقت میں گنجائش ہو۔ اور سامعین، مسئلہ ہے کہ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی کہ جس وقت نفل پڑھنے ہیں انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا نمازیں پڑھیں تاکہ بری ذمہ ہو جائیں، لیکن سنت مؤکدہ کو نہ چھوڑیں۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ اب قضا نماز کی نیت کیسے کریں۔ سامعین، قضا نماز میں نیت یوں کرنی چاہیے کہ نیت کی میں نے پہلے فجر کی یا پہلے ظہر کی یا عصر کی جو مجھ سے قضا ہوئی۔ اور سامعین، جس پر قضا نمازیں بہت سی ہوں کہ گنتی یاد نہیں تو وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے صرف ایک بار تسبیح پڑھ لے۔ اور دوسری آسانی یہ ہے کہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع میں چلی جائے۔ اور تیسری آسانی یہ ہے کہ پچھلی اتحیات کے بعد دونوں درود و دعا کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ اور سامنے وطروں میں آسانی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 یا 3 بار رب اغفر لی کہہ لے۔ سبحان اللہ۔ سامنے مسئلہ ہے کہ نماز قضا کر دینے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ سامنے اس کا جواب کہ دشمن کا خوف نماز ادا کر دینے کے لیے عذر ہے۔ مثلا کہ مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے
تو اس کی وجہ سے وقتی نماز قضا کر سکتا ہے، بشرطے کہ کسی طرح نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ تو سامنے اب مسئلہ ہے کہ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن کی قضا واجب نہیں۔ سامنے اس کا جواب، سامنے مجنون کی حالت میں جو نمازیں فوت ہوئی ہیں اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ جنون نماز کے 6 وقت کامل تک برابر رہا ہو۔ یونی جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں۔ ہاں، مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی ان کی قضا واجب ہے، البتہ ہر ایسا انسان کی جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں چھپ کر پڑے کہ گناہ کا اعلان جائز نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔